السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھیں گے کہ کمپیوٹر پروگرامنگ کے بارے میں، جس کا نام ہے C++. تو ہم اس سیریز کے اندر پڑھیں گے کہ اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور کمپائلر کیا ہوتا ہے، اور بہت کچھ پڑھیں گے اس کے اندر. پروگرامنگ لینگویج کی بنیادی اصطلاحات اور ویریبل، ڈیٹا ٹائپس، آپریٹر، فنڈامنٹ آپریٹر اینڈ فارمیٹ اسپیسیفک پیئر اینڈ ڈیسیجن اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوپس پڑھیں گے، فنکشن پڑھیں گے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے اسٹرکچر کسے کہتے ہیں، یونین کسے کہتے ہیں، ایرے کسے کہتے ہیں. پھر ہم پوائنٹر کے بارے میں پڑھیں گے. پھر گرافکس کے بارے میں پڑھیں گے کہ گرافکس کیا ہوتی ہیں. پھر ہم اس کے بعد پڑھیں گے فائلز کے بارے میں. پھر ہم اوپس، جسے ہم کہتے ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ، وہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. انکیپسولیشن کے بارے میں پڑھیں گے، یہ بھی اوپ ہی کے اندر آ جاتی ہے. پھر کنسٹرکٹر کیا ہوتے ہیں اور ڈسٹرکٹر کیا ہوتے ہیں. بہت سارے اسٹرنگ کیا ہوتی ہیں، کلاسز کیا ہوتی ہیں، آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں، اور انہیریٹنس کیا ہوتی ہیں. اس طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں. ویژول لائک آپریٹر اینڈ اوور لوڈنگ کیا ہوتا ہے، فرینڈ فنکشن کیا ہوتے ہیں، ویژول اینڈ ان لائن کیا چیز ہوتی ہے، ایکسیپشن کو ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں، ٹیمپلیٹس کیا ہوتا ہے، پولیمارفزم کیا ہوتا ہے. تو آج ہم مختصر سی بات کر لیتے ہیں کمپائلر کے بارے میں، کہ سب سے پہلے کمپائلر کیا ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ، کمپائلر ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ جس طرح یہ ایک پروگرام ہوتا ہے. بیسیکلی کمپیوٹر کے اندر ہی یہ سافٹ ویئر ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے. یہ کوئی ہم نے باہر سے اس کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا پڑتا، USB کیبل یا اس طرح. تو ہم ڈائریکٹ ایک آٹومیٹیکلی جب آپ IDE یا کوئی چیز انسٹال کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ یہ بلٹ ان ہوتا ہے. تو کمپائلر یہ ایک چیز ہے. مثال میں آپ کو آسان اگزامپل میں سمجھاتا ہوں. جس طرح ہمارا ایک وزیر اعظم گیا چائنا میں گیا، تو اب چائنیز تو ہمارے وزیر اعظم کو نہیں آتی، اور نہ ہی چائنا کے وزیر اعظم کو ہماری لینگویج آتی ہے، اردو یعنی کہ. تو کیا کریں گے کہ درمیان میں ایک ٹرانسلیٹر بٹھائیں گے، اور جو ٹرانسلیٹر چائنیز لینگویج کو کنورٹ کر کے اردو میں، تو وہ ہمارے وزیر اعظم کو بتائے گا کہ یہ چائنا کے صدر کہہ رہے ہیں. اور اس طرح جب پاکستان کی باری آئے گی، پاکستان کے کوئی وزیر اعظم جب بات کرے گا تو چائنا کو سمجھ نہیں آئے گی، تو وہ بھی پھر اس کے حوالے سے جب وہ آگے ڈسکس کرے گا تو وہ بتائے گا کہ چائنا اس کے جو اردو میں اس کا کیا مطلب بولتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اس کو کمپائلر کہتے ہیں. کیونکہ کمپائلر اب وہ جو درمیان میں بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہ کمپائلر ہے. کمپائلر کیا ہے کہ وہ اردو بھی سمجھتا ہے اور چائنیز بھی سمجھتا ہے. تو اسی طرح ہمارے کمپیوٹر کے اندر بھی جب ہم IDE انسٹال کریں گے، جس کے اوپر ہم C++ کریں گے، تو اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ کمپائلر کس طرح اب کام کرتا ہے. تو جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جب کوڈ لکھتے ہیں لینگویجز کے اندر، کسی بھی لینگویجز کے اندر، تو وہ صرف ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے، کمپیوٹر کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. ہم انگلش میں جب ہم کچھ ورڈز لکھتے ہیں، تو حتیٰ کہ جب ہم گوگل پہ کچھ چیز سرچ بھی کرتے ہیں، یا کسی آپ براؤزر میں کوئی چیز آپ نے سرچ کرتے ہیں، تو وہ کمپیوٹر کو سمجھ نہیں آتی. کمپیوٹر کو حتیٰ کہ ABC بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس زبان میں لکھے جا رہے ہیں، انگلش میں ہے یا اردو میں ہے، یا جو بھی آپ لینگویجز لے لیں، فرینچ میں ہے، اٹالین میں ہے، جس میں بھی ہے. تو آپ اس کو کمپیوٹر کو صرف وہ آگے پھر کمپائلر ہوتا ہے جو کنورٹ کرتا ہے اس لینگویج کو، ٹھیک ہے. تو وہ لینگویج کنورٹر اس کو کنورٹ کر کے کمپیوٹر کو سمجھاتا ہے کہ یہ یوزر نے لکھا ہے، تو اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر کے اس کو مطلب بتاؤ، اور پھر وہ ٹرانسلیٹ کر کے اس کا مطلب یوزر کو بتا دیتا ہے. تو کمپائلر کا بھی کام سیم ہے. تو یہ اسی طرح جب ہم اسٹیٹمنٹ لکھیں گے یا کچھ کام کریں گے اس لینگویج کے اندر، C++ کے اندر، تو وہ صرف ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہمیں کمپیوٹر کو کیسے سمجھانا ہے. تو ہم اس کو سمجھانے کے لیے پروگرامنگ لینگویج انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں بہت ساری، تقریباً 60-70 کے قریب ہیں. تو ان میں سے جس کے بارے میں پڑھیں گے ہم، تو فی الحال ایک ہی پڑھیں گے، کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی بیسک یہ پروگرامنگ لینگویج ہے C++.
تو اگر جس نے یہ کنسیپٹ اس کے کلیئر کر لیا، باقی وہ تمام کے تمام کنسیپٹ اس کے لیے تمام کی تمام پروگرامنگ لینگویجز آسان ہو جائیں گی۔ تو یہ اتنی گھبرانے والی بات نہیں ہے، اس کے ہم ایک ایک چیز کو ہم غور سے اور اچھے طریقے سے پڑھیں گے کہ کمپیوٹر یہ C++ لینگویج کس طرح ہے اور کیا ہے، اس کے ویریبلز کیا ہیں، اس کی باقی ڈیٹیلز کیا ہیں۔ تو ہم اس کی مختلف چیزیں غور سے پڑھیں گے۔ تو حال اتنا ہی اسٹوڈنٹ آج کے لیے۔ تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر باقاعدہ پہلا پروگرام کا آغاز کریں گے کہ C++ کے اندر کیسے پروگرام کو لکھا جاتا ہے۔ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہم مزید کنٹینٹ لے کے آئیں آپ کے لیے اور اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے آپ کے لیے۔ اور کمنٹس کریں، جو آپ کو اگر چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بھرپور انداز سے آپ کو جواب دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔